مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، مفتی منیر صاحب، میں اور میری وائف آپ کے پروگرام روزانہ دیکھتے ہیں مثلا مغرب کے بعد، تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو آیا اس روح کو معلوم ہوتا ہے کہ کون میرے لیے دعا کرتا ہے، کون میرے لیے فاتحہ پڑھتا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے تو یہ قرآن شریف میں کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ ذرا یہ مجھے ایکسپلین کر دیں۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ حضرت والے سے دونوں کے جواب لے لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ جہاں تک پہلا سوال ہے، جو دعا آپ کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں کسی مرحوم کے لیے، بالکل اس کو اطلاع پہنچتی ہے کہ آپ کس نے ایصال ثواب کیا ہے، کس نے پڑھا ہے، آپ پڑھ کے بخشتے ہیں، ان کو بالکل پہنچتا ہے۔ فلاں نے پڑھا ہے، کوئی صدقہ دیا کسی کے لیے، اس کو بالکل اطلاع ہوتی ہے کہ فلاں نے ہماری طرف سے صدقہ دیا، اس کا ایصال ثواب ہمیں ہو رہا ہے۔ تو بالکل یہ کر سکتے ہیں، ہوتا ہے اور ان کو اطلاع ملتی ہے، اور احادیث طیبہ کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اور باقی دوسرا سوال آپ کا بڑا دلچسپ اور بڑا سینسیٹیو سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو بھئی دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا وہ تو قرآن سے ثابت ہے، اب آپ اس کا مردہ ہونا ثابت کریں۔ اصل میں یہ سوال ہی غلط ہے۔ سوال اصل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ پیدا ہونا، ان کا دنیا میں زندہ رہنا، وہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن اب وہ مردہ ہو گئے، مر گئے، فوت ہو گئے، یہ قرآن سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، جو شخص زندہ ہوتا ہے اس کے لیے، اس کی موت کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹر جو ہے اس کے سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے لائیو کا کہ یہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ لہٰذا جب زندہ پیدا ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، اب وہ بچہ بڑا ہو گیا، زندگی گزار رہا ہے، اب اس کی موت کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ اب ڈاکٹر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جب جاری کرے گا تب اس کو مردہ سمجھیں گے، ورنہ وہ زندگی میں اس کو زندہ ہی سمجھیں گے، بندہ زندہ ہے، کیونکہ اس کا لائف سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ڈاکٹر نے آج سے 50 سال پہلے جاری کیا، یہ ہے۔ لیکن اب جب وہ مرتا ہے، اب ڈاکٹر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے تو اس کے مرنے کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، لائف سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لائف تو اب 50 سال پہلے پیدا زندہ ہوا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس کے بچپن میں پیدا ہوئے، اور بچپن میں انہوں نے کلام بھی کیا، انی عبداللہ، میں جو اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر جو انہوں نے زندگی بھی گزاری تو سارے احوال جو ہے، سارے معجزات آپ کے وجود سے ظاہر ہوئے اور آپ زندہ رہے، اور آپ کی موت کا کوئی سرٹیفکیٹ قرآن نے جاری نہیں کیا۔ تو لہذا ان کی موت ثابت کرنے کی ضرورت ہے قرآن میں، کہ قرآن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ السلام فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، موت ان پر طاری ہو گئی، اس کے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ جو ہے سوال، اصل میں یہ قادیانی اصل میں یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ لہذا قادیانیوں سے آپ یہ سوال کریں کہ بھئی اس کی زندگی کا سرٹیفکیٹ ہمیں جاری کرنے کی ضرورت نہیں، وہ قرآن نے جاری کیا ہوا ہے۔ قرآن نے کہا زندہ پیدا ہوئے، اب مر گئے، یہ اس مرنے کی آپ ایت پیش کریں کہ وہ مر گئے، فوت ہو چکے ہیں، یہ پیش کریں۔ اور جو وہ پیش کر رہے ہیں، جس آیت کو پیش اگر کرتے ہیں جس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیک و رافعک الیہ، تو وہ کہتے ہیں کہ تو فوت ہو چکے ہیں، متوفی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ یہ سوال کریں کہ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے موت اور قتل کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ ہر نبی کے لیے موت اور قتل کا لفظ استعمال کیا۔ یقتلون النبیین بغیر حق، کہ یہودیوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، قتل کا لفظ استعمال کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، اے محمد اگر آپ مر جائیں، موت ہو جائے آپ کی، یا قتل کر دیے جائیں، تو نبی کی طرف بھی موت اور قتل کی نسبت کی۔ لیکن ایک واحد عیسیٰ علیہ السلام ہے پورے قرآن میں، آپ کی طرف موت کا اور قتل کا لفظ جو آپ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ تو یہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ کچھ ہے بھائی، کوئی بات ہے۔ ہر نبی کے بارے میں موت اور قتل کا لفظ استعمال کیا، لیکن عیسیٰ السلام کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا۔ بلکہ نہ صرف استعمال نہیں کیا، بلکہ جب عیسیٰ السلام کا ذکر آتا ہے ان لفظوں کے ساتھ، وہاں نفی کر دی، فرما دیا وما قتلوہ، کہ یہودی عیسیٰ السلام کو قتل نہیں کر سکے، وما صلبوہ، ان کو سولی نہیں چڑھا سکے۔
تو گویا کہ چونکہ سولی چڑھانا بھی ایک قتل کی شکل ہے تو قتل کی دونوں شکلوں کی نفی کر دی، قتل نہیں کر سکتے۔ بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اور دوسری جگہ تو فرمایا وما قتلوا یقینا، کہ یہودی یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے۔ اور پھر جہاں پر موت کا لفظ آیا وہاں بھی نفی کر دی۔ کیا فرمایا؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا مگر ضرور بضرور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے گا، یہ کہا۔ اب یہاں پر دیکھو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تو یہاں موت کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا، اس کو موت کو روک لیا کہ قبل موت، عیسیٰ کی موت سے پہلے سب ایمان لے آئیں گے، تو وہاں بھی موت نہیں ہونے دی۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ نہ موت کا لفظ عیسیٰ کی طرف منسوب کرنے دے رہے ہیں، نہ قتل کا لفظ منسوب کرنے دے رہے ہیں، نہ سولی کا لفظ منسوب ہونے دے رہے ہیں، تو قتل کے جتنے معروف راستے تھے سارے عیسیٰ پر بند کر دیے، اور ان کی زندگی اور حیات کا سرٹیفکیٹ قرآن جگہ جگہ جاری کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، وہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن نے یہ بھی کہا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ تم جو ہے، اور ایک جگہ تو فرمایا کہ آپ جو دنیا کے اندر آپ بات کر رہے ہیں، بچپن کے اندر ہیں، یکلم الناس فی المہدی وکہلا، فرمایا کہ عیسیٰ جو عیسیٰ وہ پگھوڑے میں بھی کلام کرے گا اور بڑھاپے میں بھی کلام کرے گا، یہ قرآن بول رہا ہے۔ تو دیکھو پگھوڑے میں تو کلام کرنا ایک عجیب بات ہے کہ پگھوڑے میں کلام کر رہا ہے عیسیٰ ایک بچہ، تو یار واقعی بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو بڑھاپے میں کلام کرنا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب دے دے کوئی۔ اس کا مطلب بچپن میں بھی وہ انہوں نے کلام کیا ہے اور بڑھاپے میں بھی کلام کریں گے۔ معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ بڑھاپا آئے گا، اور جب وہ آسمانوں سے زمین پہ اتریں گے، کیونکہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں 33 سال میں، 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ زمین پہ تشریف لائیں گے، اور آنے کے بعد دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، گویا کہ 73 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا۔ اب جب بڑھاپا آپ پہ آئے گا، اب وہ کلام کریں گے، تو معلوم ہے کہ بتانا ہی مقصد ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے، ان پہ کہل آئے گا، کیونکہ کہل یعنی بڑھاپے میں کلام ابھی تک انہوں نے کیا نہیں ہے، وہ جب آئیں گے دوبارہ تو اب وہ بڑھاپے میں بھی کلام کریں گے۔ تو اس سے تو عیسیٰ السلام کی حیات کو بتایا جا رہا ہے، تو حیات کے سارے اسباب قرآن بیان کر رہا ہے، موت کا ایک سبب بیان نہیں کر رہا۔ میں نے بتایا قتل اور سولی چڑھانا اور اسی طرح جو ہے وہ مر جانا، موت کا لفظ سب کی نفی کر رہا ہے۔ ہاں باقی نبیوں کی طرف یہ الفاظ منسوب ہو رہے ہیں، اس کا سے پتہ چلا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بالکل زندہ سلامت موجود۔ اور پھر دوسری بات یہ تو کامن سینس ہے، دیکھو جو نبی کی پیدائش عجیب و غریب ہو، عجیب و غریب طریقے سے پیدا ہوا، اس کے پیدا ہونے کے اسباب عجیب و غریب ہیں، تو اس کے مرنے کے اسباب بھی عجیب و غریب ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بے یقین ہونے چاہیے۔ جو نفخہ جبریلی کے ساتھ پیدا ہوا، پھونک مارنے سے اللہ نے حمل ٹھہرا دیا، تو جب وہ مرے گا تو مرنا بھی عجیب و غریب ہونا چاہیے، اس کی زندگی کے باقی احوال بھی عجیب و غریب ہونے چاہیے۔ آپ نے اس کا پیدا ہونے کے بعد اس کا بغیر باپ کے پیدا ہونا مان لیا اور بچپن میں بولنا مان لیا، اتنے عجیب و غریب احوال آپ نے تسلیم کر لیے، تو ایک مرنے پر آپ کو کیا مصیبت ہے؟ مرنے پر آپ کی عقل کیوں خراب ہو جاتے کہ نہیں یار وہ آسمانوں پہ کیسے چلے گئے، یار واپس آ کے پھر دوبارہ کیسے آئیں گے، یار ان کی پھونک سے دجال کیسے مرے گا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے اتنی بڑی بڑی چیزیں مان لی ہیں، تو کامن سینس ہے آگے بھی عجیب و غریب احوال جو ان کو بھی مانیے، لہذا ان کی زندگی عجیب و غریب ہوگی اور آسمانوں پہ زندگی گزاریں گے، کیونکہ نفخہ جبریلی حضرت جبریل کے نفخے سے ہوا ہے، تو ایک فرشتے کا سبب اس کی تخلیق میں شامل ہے، لہذا زندگی میں ایسا وقت ہونا چاہیے جو فرشتوں کے پاس بھی ٹائم گزارے۔ جو تو ددیال میں دنیا جاتی ہے نا، ننیال میں لوگ جاتے ہیں، تو ددیال ننیال جب میں سب میں انسان کے تعلق ہوتے ہیں، تو ددیال کے اندر کیونکہ نفخہ جبریلی سبب بنا ہے، تو ایک ددیال تو ہے نا، تو ددیال میں جا کے ٹائم گزار رہے ہیں، وہاں ددیال میں رہ رہے ہیں، پھر آسمانوں سے آگے پھر ننیال میں آئے، اب یہ دنیا کی زندگی گزاریں گے، پھر یہاں پر جو ہے وہ پھر جو پھونک ماریں گے دجال بدبخت کو، وہ مارا جائے گا، پھر یہاں 40 سال گزارنے کے بعد اب آپ کا وصال ہوگا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی طرف قبر کی جگہ ابھی بھی باقی ہے بھائی، نبی کہہ کے گئے یہاں میرا بھائی عیسیٰ دفن ہوگا، یہ جگہ میری دائیں طرف خالی رکھنا، لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں قبر مبارک ہے، آپ کے پہلو میں ابو بکر کی قبر ہے اور ان کے پہلو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں تینوں قبریں ہیں، اور اس سیدھی طرف کا حصہ آپ کا ابھی بھی خالی ہے،
تو وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عیسیٰ السلام کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے اور نبی نے خود رکھوائی. اس لیے یہ جو ہے یہ کہنا کہ عیسیٰ زندہ قرآن میں کہا ہے تو بھئی ان کی زندگی کا دلیل ہمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ قرآن جگہ جگہ کہہ چکا ہے. آپ ان کی موت کی دلیل پیش کریں کہ کہاں لکھ دیا کہ عیسیٰ کو موت آ گئی, وہ فوت ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ, بہت تفصیلی طور پہ سمجھا دیا آپ نے. ان کی بات پلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.